कलअदम टीटीपी की दिफाई शूरा का सरबराह कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर गिरफ्तार। दहशतगर्दों का अहम और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं दहशतगर्दों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हमसाया मुल्क इन दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह देता है। इन दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह का पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चौकियों पर हमलों का एतराफ़। वीडियो बयान में कहा, ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। कलअदम टीटीपी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह ने बताया, दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। भारतीय एजेंसी की ख्वाहिश है कि कलअदम BLA और कलअदम टीटीपी का इत्तेहाद हो जाए। Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. No country should have to suffer such acts of terror. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism. दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान के साथ फंडिंग, इंसदाद दहशतगर्दी, सलाहियत साजी के प्रोग्राम जारी हैं। सवात वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के लिए भी तशवीश का बाइस हैं। मुतालबात ज़र की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी। जिन वजारतों पर कटौती की तहरीकें नहीं हैं, उनके मुतालबात ज़र पेश होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की थरकोल की गैस फिक्सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, शमसी तवानाई की तरवीज पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ से माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बानी PTI जितना ज़्यादा अरसा मेहमान रहे, मुल्क के लिए अच्छा है। उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा का जवाब। कहा, बानी PTI का इतना खौफ है कि एक दिन बाहर नहीं देख सकते। इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि बानी PTI जेल में ही रहें। केस पर केस करेंगे, बानी PTI को रिहा नहीं करेंगे। कब्र एक मुर्दे तीन है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा है ये IMF का बजट है। कीनिया की फिल्म यहाँ भी दोहराई जा सकती है। तैयार रहें, 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सहपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। सेशन जज ने दरख्वास्तों पर फैसला कल महफूज किया था। सबकी स्टेटमेंट देखें, मेरे लीडर इमरान खान से लेकर KPK की हुकूमत से लेकर आवाम से लेकर हर कोई कहता है कि ऑपरेशन नहीं करना, मजीद लाशें हम नहीं उठा सकते, मजीद तकलीफ आजमाइश में हमने मत डाले। इंटेलिजेंस ऑपरेशन, आप इंटेलिजेंस आप बेसाखी कार्रवाई करते दहशतगर्दों को पकड़े, उसके साथ हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, आप दहशतगर्दों का नाम तो डालते नहीं, अरकान असेंबली अदालत आ रहे हैं, अभी नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। ज़रताज गुल का कहना था, बानी PTI से अवाम तक सब यही कह रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करना। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं, हम इसके साथ खड़े हैं। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी जहन्नम बना दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया।
کہا عدم ادائیگیوں کے باعث بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں مسائل درپیش ہیں. بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہر میں پانی کا بھی سنگین بحران پیدا ہو گیا. بینک میں موسمیات نے آج سے 1 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی. کراچی، حیدرآباد سمیت اندرون سندھ بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان. جامشورو، شہید بینظیر آباد، مٹھی، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ، ٹنڈوالہ یار اور بدین میں بھی بارش کی توقع. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ اور ملک کے دیگر کئی شہروں میں بھی بارش کا امکان. پی ڈی ایم نے راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، ناروال میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر کے ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا حکم. مریم نواز کا پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس کا دورہ. کہا دنیا بھر میں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم رائج ہے، پاکستان میں کیوں پتہ نہیں چلتا. جہاں بھی سیلاب کا خطرہ ہو پیشگی اقدامات کیے جائیں. کوتاہی، ندی نالوں میں تجاوزات اور رکاوٹیں ہٹائے جانے پر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ممکنہ سیلاب کے پیش نظر آبادی کے بروقت انخلاء کی منصوبہ بندی کی جائے. مال مویشی کو بھی بروقت نکالا جائے. بنو میں ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 راہگیر زخمی، اہلکار محفوظ رہے. بی ڈی ایس کے مطابق 6 سے 7 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا. بم ریموٹ کنٹرول تھا. پشاور میں قتل کیے گئے ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا. تھانہ بڑے بیر میں 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. نامزد ملزمان گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کا ملزمان کے ساتھ جائیداد اور رقم کا تنازع تھا. ملیشیا سے آنے والا نوجوان لاہور میں لاپتہ. اہل خانہ نے کہانا پولیس اسٹیشن میں اغوا کے مقدمے کی درخواست دے دی. کہا عثمان 2 روز قبل دوست زہیب سے ملنے گیا تھا. اس کا موبائل بند ہے. شبہ ہے بیٹے کو اس کے دوست نے اغوا کیا. سول ہسپتال شکارپور میں آگ بھڑک اٹھی. اسٹور روم جل کر تباہ. لاکھوں روپے کی دوائیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں. انتظامیہ کے مطابق جھاڑیوں میں لگنے والی آگ نے اسٹور کو لپیٹ میں لیا، جہاں خسرہ اور پولیو سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین موجود تھی. پشاور میں 29 کروڑ مالیت کی منشیات تلف کر دی گئیں. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں 1141 کلو منشیات کو نظر آتش کیا. کراچی میں کوسٹ گارڈ کی جانب سے 100 کلو سے زائد منشیات شراب کی 6607 بوتلیں تلف کر دی گئیں. منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ نوجوان اور ان کے خاندانوں کے لیے نقصان دہ ہے. صدر آصف علی زرداری کا منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام. کہا منشیات کے استعمال سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے سخت کارروائیاں کریں. Pakistan has hosted over 5 million Afghan refugees over 40 years. Even today, we have 1.4 million registered refugees, another million unregistered, and thousands who are entirely undocumented. پاکستان 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو اقوام متحدہ کے ذریعے وطن واپس بھیجے گا. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا اجلاس سے خطاب. کہا 40 سال سے زائد عرصہ 50 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کی. پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف اپنے قوانین نافذ کرے گا. اسرائیلی فوج کی دہشت گردی اسکولوں کو نشانے پر رکھ لیا. شمالی غزہ میں ایک اور اسکول تباہ. 8 فلسطینی شہید ہو گئے. شاتی کیمپ میں 7 افراد لقمہ اجل بنے. اسرائیلی فورسز نے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے رضاکاروں کو بھی نہ بخشا. گاڑیوں پر بمباری سے ڈاکٹر سمیت 5 افراد جاں بحق. بیت اللہیہ میں گھر پر بمباری میں 4 فلسطینی جان سے گئے. شدید گرمی میں بھوک اور پیاس سے 2-4 غزہ والے امداد کے منتظر. ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے غزہ میں بڑھتے ہوئے قحط کو روکنا انتہائی مشکل ہے. جلد از جلد امداد پہنچائی جائے.
بھارتی لوک سبھا میں اللہ اکبر اور فلسطینیوں کے لیے صدائے حق بلند. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن اسمبلی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تقریب حلف میں اللہ اکبر اور جے فلسطین کا نعرہ لگایا. کینیا میں IMF سے معاہدے کے بعد نئے ٹیکس لگانے پر عوام بکھر گئے. مظاہرین نے پارلیمنٹ، گورنر ہاؤس اور سینٹ کے ایک حصے کو آگ لگا دی. ارکان پارلیمنٹ کو سرنگوں سے نکالا گیا. پولیس نے مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسا دیں. 13 افراد ہلاک، 50 زخمی ہو گئے. صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج طلب، انٹرنیٹ سروس معطل. سیالکوٹ میں باراتیوں نے 50 لاکھ روپے لٹا دیے. دولہے کے بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں نے نوٹوں کی بارش کر دی. پیرس روڈ سے پسرو جانے والی سڑک پر شہری ڈالر اور پاکستانی کرنسی لوٹتے رہے. T20 ورلڈ کپ کے دونوں سیمی فائنل کل کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. شام میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں دوسرے سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی. کسی بھی نیوز میں اور کسی بھی ٹویٹ میں کوچ کا نام نہیں ہے. ہاں کرنے والا ہاں ایگزیکٹلی کرنے والا تو کروانے والا تو وہ ہے. ایسے ہی ہاں. اصولاً تو اس نے کروایا نا, شروع تو وہاں سے ہوا تھا اور نام کوئی نہیں لے رہا کیونکہ وہ برٹشر ہے. اور T20 ورلڈ کپ کا جوش. ARY نیوز پر کرکٹ کا شو ہر لمحہ پرجوش. باسط علی نے کہا گلبدین سے اداکاری کرانے والا کوچ ہے, اس کا کسی نیوز میں نام نہیں. بھارت نے آسٹریلیا کو جو پھینٹا لگایا وہ کینگرو سے برداشت نہیں ہو رہا. کامران اکمل بولے افغان ٹیم نے شاندار کرکٹ کھیلی, جو ڈرامہ رچایا گیا اس سے منفی تاثر گیا. اداکارہ امر خان بنی مہمان. کہا جب ٹیم اندر سے ہی ہاری ہوئی ہو تو کیسے جیت سکتے ہیں. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا افغان شائق کا اور عادی کے ساتھ مل کر سب کو خوب ہنسایا.